کریے، رب کا اختیار ہے، پیغمبر کا اختیار محدود ہے، اللہ کا اختیار لا محدود ہے۔ یہاں ہمیں آیات سے یہ پتہ چلا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129 کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت مزید کیا فرما رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنی ملکیت کا اظہار کیا، اپنی بادشاہت کا اظہار کیا کہ کل اختیار جو ہے نا وہ انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پہ کیوں نہ ہو، لیکن کل اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے اختیار دے دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اللہ جس کو چاہے رسوا کر دے۔ یہ تمام باتیں ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ واو حرف عطف ہے، للہ مرکب جاری ہے، خبر مقدم بنائیں گے۔ خبر جب بھی مقدم آتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر خاص ہے۔ اگر ہم اس خبر کے میننگز کے اوپر نوٹ کریں تو دیکھیے، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی خاص طور پہ ساری باتیں چھوڑ دو، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی بھی اہمیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں خبر کو مقدم اس لیے لایا گیا ہے کہ خبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ما جو کچھ، ما موصول ہے، فی السماواتی اس کے لیے مرکب جاری جو ہے یہ بنے گا اس کا صلہ۔ یہ موصول اور صلہ دونوں مل کے مبتدا مؤخر بنیں گے، ٹھیک ہے، موصول صلہ مبتدا مؤخر بنیں گے۔ واو حرف عطف ہے، ما جو کچھ، پھر ما موصول ہے، فی الارض اس کا صلہ ہے، یہ بھی موصول اور صلہ مبتدا ٹو بنیں گے، یعنی کہ مبتدا یہ دونوں واو عطفی کے ذریعے جڑ کے مرکب عطفی بن جائیں گے، یہ موصول صلہ بھی اور یہ موصول صلہ بھی، اور یہ للہ خبر مقدم کے لیے مبتدا مؤخر بن جائیں گے، دونوں موصول صلہ مل کے واو عطفی کے ذریعے جڑ کر، اور پھر للہ خبر مقدم کی مبتدا مؤخر بن کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ یغفر، وہ بخش دیتا ہے، یغفر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، غائن فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، لی حرف جار، من موصول، یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ، من موصول کے لیے صلہ بن کر آئے گا، یہ موصول اور صلہ لی حرف جار کے لیے مجرور ہو کے متعلق یغفرو فعل کے ہو جائیں گے، تو یغفرو فعل، اس کے اندر موجود ضمیر اس کا فاعل، اور لمن یشاء اس کے لیے متعلق ہو کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایک جملہ مکمل، واو حرف عطف، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، عین ذال با روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، من یشاء من موصول، یشاء اس کا صلہ، موصول صلہ مل کے مفعول بن گئے یعذب فعل کے لیے۔ اب یہ مفعول کیوں ہے؟ آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیے، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت، ہوا کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو عذاب دے دے، لہٰذا من یشاء موصول اور صلہ مل کے مفعول بنے گا یعذب فعل کا، یعذب فعل، ہوا کی ضمیر اس میں فاعل، اور یہ موصول صلہ اس کا مفعول بن کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ایک مکمل یہ ہو گیا۔ واللہ واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا، غفور خبر ون، رحیم خبر ٹو، تو مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور واو عطف کے ذریعے یہ سارے جملے جو ہے نا یہ جڑ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اس سارے جملے کو ایک دفعہ میں اگر دیکھنا چاہیں نا،
تو یہ للہ جو خبر مقدم ہے نا، یہ ایک ہے، یا ما موصول کا صلہ جو بن رہا ہے نا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ پھر دوسرا جملہ ہوگا، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ایک جملہ یہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، ایک جملہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنا اختیار بھی بتایا ہے۔ آسمان زمین کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اور آخر میں اپنی دو صفات کا جو ذکر دیا ہے نا، یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط کام کر لیا ہے، آپ کی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو سزا تو اسی وقت دے گا نا جب تک کوئی انسان توبہ استغفار نہیں کرے گا، اپنے گناہ کو گناہ سمجھے گا نہیں، اپنی غلطی کو اپنے دل میں برا سمجھے گا نہیں، اس کی معافی نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو جہاد کا جو تعلق ہے نا، اس کا ذکر بھی آگے جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی صفات کے ساتھ اپنی بادشاہت، اپنی کبریائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر ایک فیصلے کے اوپر اکیلا ہے، فیصلہ کرنے والا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ وحدانیت کی جو آیات ہے نا، یہ کتنی واضح ہیں ہمارے لیے، کتنا بڑا ان کے اندر پیغام ہے کہ ہم لوگ جو مطلب پتہ نہیں کیا کیا اپنے ذہنوں میں، عام لوگوں کو اتنا اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ